السلام علیکم، ویلکم ٹو دی گوسپ گزٹ۔ زیبا کی کہانی تقریباً 50% آف وومنس کی سٹوری ہے جو کہ اپنی میرٹل لائف سے سفر کرتی ہے جیسے زیبا کر رہی ہیں۔ It's me Isha Jas. Today we are talking about the AI digital drama Kafil that is directed by Nisab Naqvi. کفیل ڈرامے کی کہانی بیسیکلی زیبا کے ریوالو اراؤنڈ کرتی ہے، جو کہ زیبا جو تھی وہ شادی سے پہلے ایک ایجوکیٹڈ تھی اور ساتھ میں وہ انڈیپینڈنٹ تھی، اپنی زندگی اپنے مطابق گزارنے کے اکارڈنگ گزارتی تھی، لیکن شادی کے بعد اس نے بہت سفر کیا۔ اور دوسری سائڈ پہ اس کا ہسبینڈ جو کہ جمشید تھا، جو کہ بہت ہی ایگولسٹک انسان تھا، اور اس میں کچھ کام وہ کرتا ملتا نہیں تھا، لیکن وہ ایٹ دا اینڈ زیبا کے اوپر الزام لگاتا تھا کہ یہ تمہاری وجہ سے سارا کچھ ہوا ہے۔ اور پھر اسے کہتا تھا کہ ایسے وہ اسے کہتا تھا کہ یہ زمینیں وغیرہ میرا یہی ہے، لیکن ایکچوئل میں اس کا ایسا کچھ نہیں تھا۔ اور اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی اپنی بچوں کی یا پھر کسی کی بھی شادی کر رہے ہو، بے شک وہ شاید آپ کا کوئی جاننے پہچاننے والا، کوئی اپنی آپ کی دوست یا پھر کوئی بھی ریلیٹیو ہو، ہمیں پوری جانچ کرنی چاہیے اور کہ پوری انفارمیشن لینی چاہیے کہ کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، کیا اچھا ہے اس آدمی میں جس کے ساتھ آپ کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، اس میں کیا وہ کیا کرتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کے کسی کے بھی پیرنٹس اگر اچھا کماتے، ضروری نہیں ہے کہ آگے وہ بندہ بھی اچھا کما رہا ہو۔ بیسیکلی زیبا کی اس ڈرامے میں بیسیکلی یہ ہوا تھا کہ زیبا کی امی کی دوست کے بھائی کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی، اور اس کی امی نے سوچا تھا یہ بہت امیر بہت ہی پیسے والے لوگ ہیں اور ایسے، اس لیے اس کی زیبا کی شادی ان کے ساتھ کرائی گئی تھی۔ زیبا کی شادی جمشید کے ساتھ کرائی گئی تھی، لیکن ایکچوئل میں اس کی امی کو نہیں پتا تھا کہ وہ کس قسم کا ایگولسٹک اور اتنا فرسٹریٹ قسم کا انسان ہے جو کہ کچھ کام نہیں کرتا۔ اس لیے شادی کے بعد بھی زیبا کو پتہ چل گیا تھا اس بارے میں کہ یہ اس طرح کا ہے کہ جو کہ بہت ہی فرسٹریٹ اور کوئی کام نہیں کرتا اور سارے الزام اسی پہ لگاتا ہے، لیکن زیبا نے سوسائٹی کے ڈر سے اس بات کو اور اس کی امی اور اس کی فیملی میں فیملی نے ہی اس کو کہا کہ اس کو آگے کنٹینیو کر بیکاز آف دس سوسائٹل ایشو۔ اگر ڈرامے کا کنٹیکسٹ دیکھا جائے تو بیسیکلی یہ لیٹ 90s سے اٹھایا گیا ہے، جس میں اس وقت میں پرانے وقتوں میں ایسے کیا جاتا تھا کہ جو لڑکیوں کی میرج شادیاں کی جاتی تھی وہ بغیر کسی کو بھی جیسے ڈرامے میں دکھایا گیا کہ جانو کو وہ جانتی بھی نہیں تھی، نہ کبھی اس کی شکل دیکھی تھی، اور اس کی شادی کراتی تھی۔ تو پرانے وقتوں میں ایسے ہی کیا جاتا تھا، بغیر دیکھے سمجھے، بغیر انفارمیشن لیے کہ کیا کرتا ہے لڑکا، کچھ کرتا بھی ہے کہ نہیں، بغیر انفارمیشن کے جان پہچان کی وجہ سے، دوست ہونے کی وجہ سے ان کی شادی کر دی جاتی تھی، جو کہ ایک بہت غلط چیز یہاں بتائی جاتی تھی۔ اور اگر وہ ڈیورس لے بھی تو وہ نہیں لے سکتی تھی، کیونکہ اس وقت میں ڈیورس کو بری چیز سمجھا جاتا تھا، اور ساتھ میں اگر وہ ڈیورس لے بھی لیتی تو ان کو جو لڑکی کے فیملی والے تھے اور یا پھر لڑکی تھی، اس کو سوسائٹل لمیٹیشن اور سوسائٹی کی باتوں کو جو سوسائٹی کی باتیں ہوتی ہیں اس کو سننے کہ زیادہ تر وہ نہیں کیا جاتا تھا، بتایا نہیں جاتا تھا کہ کہ ان کو نہیں زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ کہا جاتا تھا بیسیکلی ان کے جو پیرنٹس ہوتے تھے ان کا وہی ان کے پیرنٹس ان کی ذمہ داری لیتے تھے، اور ان کی ایسی باتیں رشتے وغیرہ خود سے ہی پہلے سے ارینج کر لیتے تھے، اور لڑکیوں سے ہی پوچھا جاتا تھا پرانے وقت میں۔ ایٹ دا اینڈ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ کفیل ڈرامہ ایک جس طرح کافی دوسرے ڈراموں سے کافی ڈفرینٹ ڈرامہ ہے، جو کہ لیٹ 90s پہ بھی بنایا گیا، نیو جنریشن اس ڈرامے میں بھی نیو جنریشن آئے گی، جس میں بتایا جائے گا کس طرح آگے کس طرح زیبا کے بچے اور زیبا کیسے سفر کریں گے اس کے ساتھ، جمشید کے ساتھ، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ زیبا کس طرح سفر کر کے اور کتنی پرابلم اس کی لائف میں آئیں گی۔ اور ایٹ دا اینڈ میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو کفیل ڈرامہ دیکھنا چاہیے، جو کہ آپ کو بہت ساری چیزوں کے بارے میں بتائے گا جو کہ مڈل کلاس میرجز کے لوگ فیس کرتے ہیں اور اس سے سفر کرتے ہیں۔ اینڈ تھینک یو۔